السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج جناب ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا 10واں لیکچر ہے۔ آج ہم جاوا اسکرپٹ کے ایک اور فیچر کا تذکرہ کریں گے، یعنی آج ہم فنکشنز کی بات کریں گے۔ فنکشنز کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کچھ دیکھا تو ہے، جب ہم نے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کرنی شروع کی تھی، وہ جب ہم آن کلک کی یا آن ماؤس اوور کی بات کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے فنکشنز دیکھے تو تھے، لیکن آج ہم ذرا فنکشنز کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے فنکشن لکھ سکتے ہیں جنہیں یوزر ڈیفائنڈ فنکشن کہا جاتا ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے جاوا اسکرپٹ میں کچھ بلٹ ان فنکشنز بھی ہیں، یعنی ایسے فنکشنز جو اس میں پری ڈیفائنڈ ہیں۔ فنکشنز کے علاوہ دوسری چیز، اور جس کا فنکشن سے خاصا گہرا تعلق ہے، جس کی ہم بات کریں گے آج، وہ ہے ویریبل اسکوپ، کہ ویریبل اسکوپ کیا ہوتا ہے، ایسے کون سے ویریبل ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جناب ان کا اسکوپ تو لوکل ہے، ان کی کیا خصوصیات ہیں، ایسے کون سے ویریبل ہوتے ہیں جن کا اسکوپ گلوبل ہو، ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ یہ باتیں ہم آج کریں گے۔ سب سے پہلے فنکشنز کی بات کرتے ہیں۔ فنکشن جناب کیا ہوتا ہے؟ فنکشنز ایک گروپ آف اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، یعنی کچھ اسٹیٹمنٹس کو ہم گروپ کر کے ایک جگہ رکھ لیتے ہیں، ان کو ہم فنکشن کا نام دیتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹیٹمنٹس جو ہیں، کچھ گروپ آف اسٹیٹمنٹس وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم انہی اسٹیٹمنٹس کو بار بار مختلف جگہوں پہ ریپیٹ کریں، ہم انہیں ایک جگہ رکھ لیتے ہیں اور اس گروپ کو ایک نام دے دیتے ہیں جو ہمارے فنکشن کا نام کہلاتا ہے، اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ انہی اسٹیٹمنٹس کو ہم بار بار لکھیں، ہم اس گروپ کا ریفرنس لکھ دیتے ہیں کہ جناب اب یہاں پہ آپ اس فنکشن میں جتنی اسٹیٹمنٹس لکھی ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کریں۔ تو فنکشنز کا یہ فائدہ ہے کہ بار بار کچھ اسٹیٹمنٹس جو ریپیٹ ہو رہی ہیں، اس ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں ان کو ایک جگہ رکھتے ہیں اور ان کو بائی ریفرنس ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بھی میں آپ کو ایگزامپل دے کے دکھاؤں گا۔ فنکشنز کے علاوہ بعض لوگ سب پروگرامز بھی کہتے ہیں، پروسیجرز بھی کہتے ہیں، اور ایک زمانے میں سب روٹینز بھی کہا کرتے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل۔ اس ایگزامپل میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے اسے ڈسکس کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم 10 ورڈز جو تھے وہ یوزر سے ہم ایکسیپٹ کرتے تھے، اس سے لیتے تھے، پھر ان کو اسی فارم میں اسی آرڈر میں لکھ دیتے تھے اور اس کے بعد انہیں سارٹ کر کے بھی لکھ لیتے تھے۔ تو یہ کوڈ ہم نے پچھلی دفعہ اس ایگزامپل کے سلسلے میں دیکھا تھا۔ اس ایگزامپل میں یعنی اس کوڈ میں جو 2 کوڈ کے سیگمنٹس ہیں ان کی طرف میں خاص طور پہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ یہ 2 جو کوڈ سیگمنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، دا کی پوائنٹ اوور ہیئر از کہ یہ جو دونوں کوڈ سیگمنٹس ہیں یہ خاصے ملتے جلتے ہیں، ان میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ 4 لائنیں ہیں، لیکن 4 لائنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریپیٹیشن خاصی ہے۔ پہلی دفعہ جو 4 لائنیں ہیں اور جو دوسری دفعہ وہی 4 لائنیں ہیں، ان میں کچھ اتنا فرق نہیں ہے۔ فرق صرف ایک جگہ پہ ہے کہ پہلے ہم انسارٹیڈ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم سارٹیڈ ورڈز کی بات کر رہے ہیں، ادروائز دا سیم کوڈ از بینگ ریپیٹڈ لیٹر۔ یہاں پہ وی ہیو اے نیچرل سچویشن کہ جہاں پہ ایک فنکشن یوز ہونا چاہیے۔ تو آئیے اسی چیز کو ہم فنکشنز کی مدد سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ہم نے کیا کیا، ہم نے وہی جو 4 لائنیں تھیں ان کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے ایک فنکشن کے اندر لکھ لیا، یعنی فنکشن کی اسٹیٹمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد کرلی بریسز کے اندر وہی 4 اسٹیٹمنٹس ہم نے لکھ دی، اور جہاں جہاں مین کوڈ میں وہ 4 اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں وہاں بجائے اس کے کہ ہم وہ چاروں اسٹیٹمنٹس لکھیں، ہم نے فنکشن کو کال کر لیا۔ دیکھیں نا، ہم نے فنکشن کا نام رکھا ہے رائٹ لسٹ۔ تو مین کوڈ کے اندر جہاں پہ اس فنکشن کی 4 وہ جو اسٹیٹمنٹس تھی ان کی ضرورت تھی، وہاں پہ بجائے 4 اسٹیٹمنٹس لکھ کے ہم نے اس فنکشن کا نام لکھ دیا ہے رائٹ لسٹ، اور اس کے بعد اس کے سامنے بھی چند چیزیں لکھ دی۔ اسی طرح جب دوسری دفعہ وہی 4 اسٹیٹمنٹس لکھنے کی ضرورت آئی تو اگین بجائے اس کے کوئی 4 اسٹیٹمنٹس لکھیں، ہم نے صرف اس فنکشن کا ایک ریفرنس لکھ دیا ہے۔ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو شروع میں ہم نے لکھا ہے کوڈ، یہاں پہ ہم فنکشن کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اور یہ بعد میں جہاں پہ ہم فنکشن کو ریفر کر رہے ہیں، فنکشن کا نام یوز کر رہے ہیں، ہم فنکشن کو کال کر رہے ہیں۔ تو جب بھی ہم ایک فنکشن یوز کرتے ہیں یعنی اسے کال کرتے ہیں کوڈ میں، تو پہلے اسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ پروگرام چلتا ہے تو جہاں جہاں فنکشن کال کیا جاتا ہے تو براؤزر کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں نے وہی فنکشن جو ہے اس کی وہ 4 اسٹیٹمنٹ جو ہے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ تو کی چیز یہاں پہ کیا ہے؟
کی چیز یہی ہے کہ ہمیں ٹائپنگ کم کرنی پڑی اس کوڈ کو لکھنے کے لیے. بجائے اس کے کہ ان 4 لائنوں کو میں 2 دفعہ ریپیٹ کروں, انہیں میں نے صرف 1 دفعہ ہی لکھا ہے. یہاں پہ تو صرف 2 دفعہ کی بات ہے نا, ایک فنکشن کو ہم نے 2 دفعہ یوز کیا ہے. بعض کا جب آپ کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں, بعض فنکشن وہ سینکڑوں دفعہ یوز ہوتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ انہی لائنز کو آپ سینکڑوں دفعہ ٹائپ کریں, آپ انہیں صرف 1 دفعہ کرتے ہیں اور بعد میں اس کا صرف ریفرنس دیتے ہیں. آپ کو وہ ساری کی ساری لائنیں دوبارہ ٹائپ نہیں کرنی پڑتی. تو کی فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہی ہوا کہ نمبر آف لائنز ہیز بین ریڈیوسڈ. ایک چیز. دوسرے یہ کیونکہ نمبر آف لائن ریڈیوس ہو گئی, اس لیے اس کوڈ کو پڑھنا ذرا آسان ہے. اور ایک اور اس کا بہت انپورٹنٹ فائدہ ہے کہ فرض کریں کہ یہی جو ہم یہ 4 لائنیں جن کی ابھی ہم بات کر رہے تھے جو 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی تھیں, فرض کریں یہ آپ کے کوڈ میں 100 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. اب فرض کریں جس فارمیٹ سے آپ چیزوں کو پرنٹ کر رہے تھے اس ذرا مختلف فارمیٹ میں آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو وہ 100 جگہ پہ جا کے وہ چینجز کرنی پڑیں گی. لیکن اگر آپ نے فنکشنز یوز کیے ہوں تو آپ کو صرف ایک جگہ پہ, یعنی فنکشن کی ڈیفینیشن جو ہے وہاں پہ چینج کرنی پڑے گی. اس کے بعد جہاں جہاں فنکشن کال ہو رہا ہے وہ آٹومیٹکلی چینج جو ہے وہاں پہ ریفلیکٹ ہو جائے گی. سو فنکشنز کے فائدے کیا ہیں؟ اس سے آپ کا پروگرام جو ہوتا ہے زیادہ کمپیکٹ ہو جاتا ہے, زیادہ ریڈیبل ہو جاتا ہے اور ایزی ٹو ماڈیفائی اینڈ مینٹین ہو جاتا ہے. تو یہ فنکشن کے ایڈوانٹیجز ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں لیکن فی الحال دیز آر دا 3 ایڈوانٹیجز دیٹ یو شوڈ انڈرسٹینڈ. اب جب آپ اسی کوڈ کو دیکھیں, ہم نے اس میں فنکشن کو 2 دفعہ کال کیا تھا, 1 دفعہ اور کر لیتے ہیں. یعنی میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو ہم نے انسارٹیڈ ورڈز لکھ دیے, اس کے بعد انہیں سارٹ کر کے لکھ دیا. فرض کریں وہ سارٹ ہوئی تھی اسینڈنگ آرڈر میں, اس کو ہم نے ریورس کیا اور اب اس کو ہم نے ڈسینڈنگ آرڈر میں فرض کر لیں سارٹ کر لیا. تو کیا ہوا؟ اب ہمارے پاس 3 لسٹیں آ گئیں, انسارٹیڈ ورڈز کی, سارٹیڈ لسٹ کی اور ریورس سارٹیڈ لسٹ کی. اور دیکھیں کہ وہی بجائے 4 لائنیں دوبارہ لکھنے کے مجھے صرف 1 لائن لکھنی پڑی ہے. تو 1 لائن جو ہے ان 4 لائنوں کا کام دے رہی ہے جو کہ میں نے فنکشن کی ڈیفینیشن میں لکھے ہیں. سو میں کہنے کی یہاں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی دفعہ کوڈ ری یوز ہوتا ہے آپ کے پروگرام میں اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس کوڈ کو ایز اے فنکشن ڈیفائن کرنا. اب جناب یہی جو فنکشن کی ڈیفینیشن ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. اس کی سب سے امپورٹنٹ ڈیٹیل جو ہے وہ پہلی ہی لائن کے اندر ہے, تو اس کو ذرا ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو فنکشن کی ورڈ یوز کیا گیا ہے. جب بھی آپ نے کسی فنکشن کو ڈیفائن کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ یہ کی ورڈ لکھتے ہیں فنکشن. اس کے بعد جو فنکشن ہم ڈیفائن کر رہے ہیں اس کا ایک نام ہوتا ہے, تو وہ نام ہم لکھتے ہیں, یعنی فنکشن کا آئیڈینٹیفائر جو ہے اس کو ہم لکھتے ہیں. اس کے بعد پیئر آف پیرنتھیسز ہوتی ہیں اور اس کے درمیان بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے جنہیں ہم آرگومنٹس کہتے ہیں, یعنی کچھ ویریبلز یا کچھ لٹرلز ہم لکھتے ہیں اور انہیں ہم سیپریٹ کرتے ہیں ود کاماز. تو اس پرٹیکولر ایگزامپل میں جو ابھی ہم نے دیکھی اس میں 2 آرگومنٹس دیے جا رہے ہیں. ایک کا نام ہے ہیڈنگ اور دوسرے کا نام ہے ورڈز. ورڈز تو وہ ارے ہے جس کے اندر سارے کے سارے ورڈ سٹور کیے گئے. ہیڈنگ کیا ہے؟ ہیڈنگ وہ چیز ہے جو ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہیں ہر لسٹ کے اوپر, یعنی انسارٹیڈ, سارٹیڈ اور ریورس سارٹیڈ. تو یہ تو فنکشن کے آرگومنٹس ہو گئے, ان کے بارے میں تھوڑی سی ہم بعد میں بھی اور بات کریں گے. لیکن فنکشن کے آرگومنٹس کے بعد پیرنتھیسز کلوز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کرلی بریسز ہم ڈالتے ہیں, کرلی بریس اوپن, کرلی بریس کلوز. ان دونوں کرلی بریسز کے بیچ میں ہم وہ ڈیفینیشن لکھتے ہیں جس سے وہ فنکشن ڈسکرائب ہوتا ہے, یعنی وہ جاوا اسکرپٹ اسٹیٹمنٹس ہم لکھتے ہیں جس کی مدد سے فنکشن ڈسکرائب ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں جو ان 4 اسٹیٹمنٹس کو ریپلیس کریں گی جو ہمارے اوریجنل پروگرام میں تھی. صرف ایک ڈفرنس ہے یہاں پہ بجائے اس کے کہ ہم ڈاکومنٹ رائٹ کے بعد لکھیں انسارٹیڈ یا سارٹیڈ یا ریورس سارٹیڈ, ہم اس کے بجائے ہم نے ایک ویریبل ڈیفائن کر دیا ہے, اس کا نام ہم نے ہیڈنگ رکھا ہے. تو یہ جو آرگومنٹس میں بھی ہیڈنگ ہے اور اس کے بعد ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ اس میں بھی ہیڈنگ ہے, تو ہوگا یہی کہ یہ فنکشن جو ہے نا یہ ایک آرگومنٹ آپ سے یعنی یوزر سے ایکسپیکٹ کرے گا. ہیڈنگ کی جگہ جو بھی چیز آپ لکھیں گے وہ یہ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ میں جو ہیڈنگ جہاں پہ لکھا ہے وہاں پہ ریپلیس ہو جائے گی. تو اگر آپ جب فنکشن کو کال کرتے ہیں تو ہیڈنگ کے بجائے وہاں پہ آپ ڈبل کوٹس کے اندر سارٹیڈ لکھ دیتے ہیں, تو ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ہیڈنگ پلس بی آر, تب کیا پرنٹ ہوگا؟ تب جناب ہوگا ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ہیڈنگ کے بجائے وہاں پہ کیونکہ سارٹیڈ ہے اس لیے سارٹیڈ پرنٹ ہوگا اور اس کے بعد لائن بریک آئے گی. تو کی چیز یہاں پہ یہی ہے
کہ یہ فنکشن خاصا فلیکسیبل ہے. ہیڈنگ میں ہم اسے جو بھی چیز دیں گے اسے یہ پرنٹ کر دے گا. اس کے بعد کی جو فار لوپ کے جو 3 لائنیں ہیں وہ ایگزیکٹلی ویسی ہیں جو کہ اوریجنل جب ہم نے کوڈ لکھا تھا اس کے اندر تھی. یہ فنکشن آئیڈینٹیفائرز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فنکشن آئیڈینٹیفائرز اسی طرح ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں جس طرح ہم ویریبل آئیڈینٹیفائرز کے بارے میں سوچتے ہیں. تو ان پہ بھی وہی رولز لاگو ہوتے ہیں جو ویریبل آئیڈینٹیفائرز پہ ہوتے ہیں, یعنی کہ پہلا جو کسی آئیڈینٹیفائر کا لیٹر ہو وہ یا تو انڈرسکور ہو یا کوئی الفابیٹ ہو. اس کے بعد کے جو لیٹرز ہیں وہ انڈرسکور بھی ہو سکتے ہیں, وہ الفابیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں اور وہ نومرل بھی ہو سکتے ہیں. تو وہی رولز جو ہم نے ویریبلز کے لیے اور ارےز کے لیے رکھے تھے ایگزیکٹلی وہی رولز فنکشن کے آئیڈینٹیفائرز کے لیے بھی ہیں. اب آرگومنٹس کی بھی ہم نے بات کی. آرگومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ آرگومنٹ ایک لسٹ ہوتی ہے جو ہم فنکشن کو دیتے ہیں, لسٹ آف کاما سیپریٹڈ ڈیٹا. یعنی آرگومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم نے فنکشن کو دینا ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرگومنٹس وہ انٹرفیس ہے جس کے ذریعے فنکشن جو ہے ریسٹ آف دا جو کوڈ ہے اس سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. دیکھیں نا, میرے اور آپ کا ایک انٹرفیس ہے. یو کین کمیونیکیٹ ود می تھرو دا ای میل, تھرو میسج بورڈ, اور میں آپ سے کمیونیکیٹ کس طرح کرتا ہوں؟ میں آپ سے ٹیلی ویژن کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ ای میل کے ذریعے بھی کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ میسج بورڈ کے ذریعے بھی کر سکتا ہوں. تو ہم نے یعنی کچھ پری ڈیفائنڈ چینل بنائے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ ہم آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے. بالکل اسی طرح فنکشن جو ہے ان کا انٹرفیس بھی یہ آرگومنٹس کے ذریعے ڈیفائن ہوتا ہے. فنکشن کے اندر جو کوڈ ہے وہ جو باقی سارے کا سارا کوڈ ہے اس سے صرف ان آرگومنٹس کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور کسی طریقے سے نہیں کرتے. تو فنکشنز اور مین کوڈ جو ہے آپ کے ویب پیج کا, ان کا جو انٹرفیس ہے وہ یہی ہوتا ہے, یعنی آرگومنٹس کے ذریعے ہوتا ہے. آرگومنٹس جو ہیں یہ بائی ویلیو پاس ہوتے ہیں. بعض دوسری لینگویجز ہیں اس میں آرگومنٹ جو ہیں بائی ریفرنس بھی پاس ہو سکتے ہیں. اس کی ڈسکرپشن آپ کو شاید تھوڑے عرصے کے بعد واضح ہوگی کہ بائی ویلیو اور بائی ریفرنس سے کیا مراد ہے, لیکن میں یہ صرف مینشن کرنا چاہتا تھا. ایک چیز اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یو ہیو ٹو ڈیفائن اے فنکشن بفور یو کین کال اٹ. تو عموماً ایسے کیا جاتا ہے کہ فنکشنز جتنے بھی آپ کے ویب پیج پہ یوز ہو رہے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ویب پیج کا جو ہیڈ پورشن ہے اس کے اندر اسے ڈیفائن کریں, کیونکہ عموماً جب فنکشن کال ہوتے ہیں وہ اس کے بعد ہی کال ہوتے ہیں. تو میک شیور یو ڈو دیٹ کہ جتنے بھی آپ نے فنکشن اپنے ویب پیج پہ یوز کرنے ہیں ان کو جو ہیڈ پورشن ہے اس میں ڈیفائن کر لیں. اب جناب ایک اور بات, ایک اور خصوصیت فنکشن کی کہ ان کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں, ان کو ہم کس طرح کال کرتے ہیں. فنکشنز کو عموماً 2 طریقے سے کال کر سکتے ہیں. ایک کال کرنے کا طریقہ بھی ہم نے دیکھا کہ فنکشن کی کال جو ہے وہ ایک لائن میں لکھی ہوئی ہے, اس لائن میں اور کچھ نہیں لکھا ہوا. اس کی ایک اور ایگزامپل جو ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے, جس طرح کہ ہم نے پہلے ایک فنکشن ڈیفائن کیا پاپ اپ, اور پھر ہم نے اس کو کال کیا اور ہم نے لکھا پاپ اپ, اور اس کے بعد ہم نے لکھا وارننگ, اور اس کے بعد ہم نے سیمی کولن لگا دیا. یعنی یہ جو پورے کی پوری لائن ہے اس میں صرف اس فنکشن کی کال ہے اور اس کے آرگومنٹ اور کچھ نہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ آپ کو نیکسٹ سیگمنٹ میں نظر آ رہا ہے, اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک فنکشن ڈیفائن کیا ایڈ, جو اے اور بی کو ان 2 نمبروں کو ایڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہم اس فنکشن کو کال کرتے ہیں تو ہم اس کو کال اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اس کا وہ حصہ ہے کال. یعنی وہ اسٹیٹمنٹ پوری کی پوری فنکشن کال نہیں ہے بلکہ ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کا کچھ حصہ جو ہے اس میں فنکشن کال ہے. یعنی ہم کہہ رہے ہیں سم از اکول ٹو ایڈ ٹو 4. دیکھیں نا, پہلے والے میں تھا پاپ اپ اور پوری لائن میں صرف وہ فنکشن ہی تھا اور کچھ نہیں تھا. یہاں پہ اس لائن میں کچھ اور بھی ہے, اس اسٹیٹمنٹ میں کچھ اور بھی ہے. تو یہ 2 طریقے ہیں, یعنی اے فنکشن کال اپیئرنگ ایز اے کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ, اور دوسرا جو ہے اے فنکشن کال اپیئرنگ ایز اے پارٹ آف اے اسٹیٹمنٹ. یہ 2 طریقے ہیں اور اس سے کچھ فرق پڑتا ہے, وہ ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی اے فنکشن کال اپیئرز ایز اے پارٹ آف اے اسٹیٹمنٹ تو ایک چیز اس فنکشن کی ڈیفینیشن میں ہونا ضروری ہے. اس فنکشن کی ڈیفینیشن میں ایک ریٹرن اسٹیٹمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, ادروائز وہ فنکشن جو ہے وہ صحیح طرح آپریٹ نہیں کرے گا, وہ یوزفل نہیں ہوگا اگر آپ اسے یوز کرتے ہیں ایز پارٹ آف اے جاوا اسکرپٹ اسٹیٹمنٹ. یہ چیزیں تھوڑی سی دیر کے بعد آپ پہ مزید آیا ہوں گی. تو جناب
بات ہو رہی ہے فنکشنز کی اور بات ہو رہی ہے کہ فنکشن کو کس طرح کال کیا جاتا ہے. ہم نے کہا کہ دو طریقے سے کال کیا جاتا ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا اور ہم دیکھ لیں. ہم نے یہ کیا کہ وہی جو پہلا آپ کو سیگمنٹ تھا وہ دکھا رہے ہیں یہاں پہ, پھر ہم نے اس سیگمنٹ میں تھوڑی سی چینج کر دی. ہم نے یہ کیا, بجائے کہنے کے پاپ اپ وارننگ, ہم اس اسٹیٹمنٹ کو ایک اور اسٹیٹمنٹ کا حصہ بنا دیتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اے از اکول ٹو, اے کوئی ویریبل ہے, اے از اکول ٹو پاپ اپ وارننگ. اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک اور اسٹیٹمنٹ اس میں اینڈ کر دیتا ہوں کہ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ اے. اب آپ بتائیے, اگر پاپ اپ وارننگ کے بجائے میں یہ دو اسٹیٹمنٹ لگا دوں, اے از اکول ٹو پاپ اپ وارننگ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ اے, تو اب کیا ہوگا جب میں کہتا ہوں ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ اے, تو کیا چیز پرنٹ ہوگی, کیا چیز لکھی جائے گی ہمارے ویب پیج پہ؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے اے کو سیکنڈ لاسٹ جو ہماری اسٹیٹمنٹ اس میں ڈیفائن کیا. ہم نے کہا اے از اکول ٹو پاپ اپ وارننگ, لیکن ایشو اس میں یہ ہے کہ جو فنکشن کی ڈیفینیشن ہے اس میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ پاپ اپ چیز کیا ہے, کس ٹائپ کا ویریبل ہے, اور میں پاپ اپ کو لے کے اے سے اکویٹ کر رہا ہوں. یعنی اے کے اندر میں پاپ اپ کی ویلیو ڈال رہا ہوں. پاپ اپ کی کیا ویلیو ہے وہ میں نے ڈیفائن نہیں کی, کیونکہ وہ ویلیو جو ہے وہ ڈیفائن کی جاتی ہے ریٹرن اسٹیٹمنٹ کی مدد سے, اور میں نے یہاں پہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ تو کوئی یوز کی نہیں. تو ہوگا کیا, جب آپ یہ کوڈ جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کو چلائیں گے تو آپ کو جناب آپ کے ڈاکومنٹ میں لکھا جائے گا انڈیفائنڈ. وجہ اس کی یہ ہے کہ اے از انڈیفائنڈ. میں اے کو اکویٹ کر رہا ہوں پاپ اپ سے, اور پاپ اپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پاپ اپ کی حیثیت تبھی ہوگی اگر یہ پاپ اپ والا جو فنکشن ہے اس کی ڈیفینیشن کے اندر ایک ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ بھی ہو. اب آئیے وہ جو دوسرا سیگمنٹ تھا جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ ہم نے فنکشن کو کال کیا ہے ایز پارٹ آف اے اسٹیٹمنٹ. ہم نے پہلے تو فنکشن ڈیفائن کیا, اس فنکشن کے بیچ میں ہم نے کہا سی از اکول ٹو اے بی, اے پلس بی, اور پھر ہم نے کہا ریٹرن سی. یعنی جب فنکشن ختم ہو تو آپ نے ایک ویلیو ریٹرن کرنی ہے. ویلیو کیا ہوگی, وہ ویلیو ہوگی سی. تو جب بھی میں کہوں گا نا کہ سم از اکول ایڈ ٹو 4, تو وہ جو ویلیو ریٹرن ہو رہی ہے وہ ایڈ ٹو 4 کی جگہ آ جائے گی, یعنی ایڈ ٹو 4 کی جگہ 6 آ جائے گا. تو سم کی کیا ویلیو ہوگی, سم کی ویلیو ہوگی 6. تو جب میں کہوں گا ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ سم, کیا لکھا جائے گا 6. اب اسی کوڈ کو میں تھوڑا سا ماڈیفائی کرتا ہوں. تو بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ سم از اکول ٹو ایڈ ٹو 4 اور ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ سم, میں کہتا ہوں ایڈ ٹو 4. یعنی یہ جو ایڈ میں نے فنکشن ڈیفائن کیا ہے اس کو میں کال کر رہا ہوں, لیکن اس پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ میں صرف وہ کال ہی لکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں لکھ رہا ہوں. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس اسٹیٹمنٹ سے کیا ہوگا. ہوگا یہ جناب کہ یہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا. دیکھیں نا, اے کی ویلیو ہے 2, بی کی ویلیو ہے 4, فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا اور سی کی ویلیو 6 ہو جائے گی. لیکن سی کی ویلیو کو ہم یہاں کہیں یوز نہیں کر رہے ہیں. اب اس کی بجائے اگر میں یہ ایک اور تھوڑا سا اور آپ کو کوڈ دکھاتا ہوں, اس کو اگر ایک نظر دیکھیں, اگر میں یہ کروں تو شاید کچھ ہو. یہاں پہ میں نے یہ کہا ہے کہ جناب ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ایڈ ٹو 4, میں دوبارہ وہی پرانی چیز لے آیا ہوں, یعنی میں ایک فنکشن کو کال کر رہا ہوں لیکن ایز پارٹ آف اے اسٹیٹمنٹ. یہاں پہ یہ جو فنکشن ہے ایڈ والا, اس میں میں سی کی ویلیو نکالتا ہوں اور پھر میں سی کی ویلیو ریٹرن کرتا ہوں. تو اب ہوگا کیا یہاں پہ, جب میں لکھوں گا ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ایڈ ٹو 4, تو ایڈ ٹو 4 کی بجائے اس کی جو ویلیو ہے وہ آ جائے گی, یعنی 6 آ جائے گا. تو پرنٹ کیا ہوگا, پرنٹ ہوگا 6. تو میں دوبارہ سمرائز کر دوں, اگر فنکشن کی کال جو ہے اف اٹ از ٹو اپیئر ایز پارٹ آف اے اسٹیٹمنٹ, تو اس کے فنکشن کی ڈیفینیشن کے اندر وہ ریٹرن والی اسٹیٹمنٹ ضرور ہونی چاہیے. اگر فنکشن کی کال جو ہے اٹ اپیئرز آن اٹس اون, یعنی اس اسٹیٹمنٹ میں اور کچھ نہیں ہے, صرف فنکشن کی کال ہے, تب اس ریٹرن کی ضرورت نہیں ہے. تب ضروری نہیں ہے کہ فنکشن کی ڈیفینیشن میں وہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ ہو. اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم فیکٹوریل کا فنکشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم فیکٹوریل کے فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں, لکھتے ہیں کہ اس سے ہماری مراد کیا ہے. اس فنکشن کا آرگومنٹ جو ہے صرف ایک ہے, یعنی وہ نمبر جس کا ہم نے فیکٹوریل نکالنا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں کہ جناب ہم یوزر سے کہتے ہیں ہمیں بتاؤ کہ
کہ کس چیز کا فیکٹوریل نکالنا, یعنی ہم اسے کہتے ہیں کہ بھئی انٹر اے نمبر, اور ونڈو ڈاٹ پرومپٹ کی وجہ سے وہ ایک پرومپٹ ونڈو آ جاتی ہے, اس کے اندر میں فرض کریں 6 انٹر کر دیتا ہوں. جب میں نے 6 انٹر کر دیا, اس کے بعد میں اسٹیٹمنٹ لکھتا ہوں ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ n فیکٹوریل از اکول ٹو فیکٹوریل n. پہلا جو میں n فیکٹوریل کہہ رہا ہوں وہ تو صرف ٹیکسٹ ہی ہے نا. اس کے بعد میں فنکشن کو کال کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں میں نے فیکٹوریل n لکھا ہے نا, یہاں پہ جو ایکچوئل n کا فیکٹوریل نکلتا ہے وہ آپ نے لکھ دینا. تو ہوگا یہ کہ جب یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی تو فیکٹوریل آف 6 جو ہے وہ لکھا جائے گا. تو لکھا کیا جائے گا؟ لکھا جائے گا 6 فیکٹوریل از اکول ٹو وٹ ایور دا ویلو از. اب مجھے تو 6 فیکٹوریل کی ویلو ذرا مشکل سے یاد آئے, لیکن 5 فیکٹوریل کی ویلو مجھے پتا ہے 120 ہے. تو اگر میں نے n کی ویلو 5 انٹر کی ہوتی تو کیا لکھا جانا تھا؟ لکھا جانا تھا 5 فیکٹوریل از اکول ٹو 120. تو آپ دیکھ رہے ہیں فرق کیا ہے. یعنی یہ جو فیکٹوریل کی ڈیفینیشن ہے اس میں ہم نے ریٹرن اسٹیٹمنٹ یوز کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ فیکٹوریل کو میں ایز پارٹ آف اے اسٹیٹمنٹ یوز کر سکتا ہوں, اور وجہ اس کی ہے کہ یہ فیکٹوریل والا جو فنکشن میں نے ڈیفائن کیا ہے یہ ایک ویلیو ریٹرن کرتا ہے. جو سب سے پہلی ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی فنکشن کی ابھی تھوڑی دیر پہلے, وہ کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرتی تھی, وہ بس کچھ کام کرتی تھی, یعنی وہ کچھ لکھ دیتی تھی, وہ کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرتی تھی. یہ فیکٹوریل n جس طرح ہم نے ڈیفائن کیا ہے, اٹ از سپوز ٹو ریٹرن اے ویلیو. اس نے آپ کو کوئی جواب دینا ہوتا ہے. جب بھی کسی فنکشن سے آپ نے کوئی جواب دینا ہو, کوئی ویلیو لینی ہو فار فردر یوز, اس میں آپ یہ ریٹرن والی اسٹیٹمنٹ ضرور ڈالتے ہیں. ایک دفعہ اس فنکشن کی ڈیفینیشن کو ذرا دیکھ لیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب آرگومنٹ آپ کا n ہے, اس کے بعد آپ ایک ویریبل جو ہے نا پروڈکٹ جو ہے اس کو آپ انیشلائز کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں پروڈکٹ از اکول ٹو 1. اس کے بعد آپ ایک فور لوپ یوز کرتے ہیں. اس فور لوپ میں جو لوپ کا کاؤنٹر ویریبل ہے وہ تو k ہے, آپ k از اکول ٹو 1 سے اسٹارٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ k مسٹ ریمین لیس دین اور اکول ٹو n. یعنی یہ لوپ کتنی دفعہ چلے گا؟ یہ k از اکول ٹو 1 سے اسٹارٹ ہوگا اور k از اکول ٹو n تک چلے گا, یعنی یہ ٹوٹل n دفعہ چلے گا. ہر دفعہ آپ کہیں گے کہ پروڈکٹ از اکول ٹو پروڈکٹ اسٹار k. تو اس طریقے سے اس فور لوپ کی مدد سے آپ فیکٹوریل نکال سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ 1 کا فیکٹوریل 1 ہوتا ہے, 2 کا فیکٹوریل 2 ہوتا ہے, 3 کا فیکٹوریل 6 ہوتا ہے, 4 کا فیکٹوریل 24 ہوتا ہے, 5 کا فیکٹوریل 120 ہوتا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ بتائیے کہ اگر n کی ویلیو 0 ہو تو کیا جواب آئے گا؟ اس کوڈ میں اگر میں 0 فیکٹوریل کی ویلیو معلوم کرنا چاہوں تو کیا جواب آئے گا؟ اگر آپ فنکشن کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو فیکٹوریل 0 پروڈکٹ از اکول ٹو 1 فار k از اکول ٹو 1 k از لیس دین اور اکول ٹو 0. یعنی k کو ہم نے 1 سے انیشلائز کیا, اس کے بعد ہم نے ٹیسٹ جو یہ کیا ہے کہ k لیس دین اور اکول ٹو 0. ہرگز نہیں. k کی ویلیو 1 ہے نا اور n کی ویلیو 0 ہے, k تو پہلے ہی n سے بڑا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ لوپ کتنی دفعہ چلے گا؟ 0 دفعہ. یہ لوپ چلے گا ہی نہیں کیونکہ کنڈیشن غلط ہو گئی ہے اس میں. تو ہوگا کیا؟ تو ہوگا یہ کہ پروڈکٹ کی ویلیو 1 ہوگی, تو یہ فنکشن جو ہے n از اکول ٹو 0 کے لیے کیا ویلیو ریٹرن کرے گا؟ 1. تو 0 فیکٹوریل اس فنکشن کے لحاظ سے کیا بنا؟ 1. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا 0 کا فیکٹوریل 1 ہی ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا کچھ سوچ کے مجھے بتائیے گا. تو جناب یہ تو تھی فیکٹوریل والی ایگزامپل. اس کو اب تھوڑا سا ہم سچویشن کو ٹوسٹ دے کے آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں, وہ یہ کہ کیا ایک فنکشن اپنے آپ کو کال کر سکتا ہے؟ کین آئی سے فیکٹوریل آف 3؟ یعنی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ میں اس فیکٹوریل فنکشن کو ایک آرگومنٹ دے رہا ہوں, وہ آرگومنٹ کیا ہے؟ فیکٹوریل 3. تو ہوگا یہ کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے سب سے پہلے فیکٹوریل 3 کی ویلیو معلوم کرے گی. وہ کیا ہوتی ہے؟ 6. تو جہاں پہ فیکٹوریل 3 لکھا ہے نا, جاوا اسکرپٹ اس کو 6 سے ریپلیس کر دے گی. اس کے بعد کیا رہ گیا؟ فیکٹوریل 6. تو فیکٹوریل 6 کی ویلیو آپ کو پتا ہے وہ 720 ہوتی ہے. سو دس از اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن, اے فنکشن calling itself.
اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں ریکرسو یوز. یعنی دس از دا ریکرسو یوز آف فنکشن وین اے فنکشن کال اٹ سیلف. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ریکرجن ہو رہی ہے. ریکرجن کے بارے میں اپنے فیوچر کورسز میں اب خاصا کچھ پڑھیں گے. اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں, وہ یہ کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے میتھڈز کی بات کی تھی کہ میتھڈز کیا ہوتے ہیں؟ دے آر فنکشنز ریلیٹڈ ٹو آبجیکٹس. مینی آبجیکٹس دے ہیو سم فنکشنز ریلیٹڈ ٹو دیم, انہیں ہم میتھڈز کہتے ہیں. تو ایک تو ہو گئے میتھڈز اور ایک ہو گئے یہ فنکشن جن کی آج ہم نے بات کی. ان میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا یہ دو مختلف چیزیں ہیں؟ کیا یہ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں یا یہ واقعی دو مختلف چیزیں ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جناب یہ میتھڈ جو ہیں یہ بھی فنکشن ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی میں نے اس کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی. ڈیفینیشن یہی ہے, فنکشنز ایسوسیٹڈ ود سرٹن آبجیکٹس. صرف ایک فرق ہے یہ جو فنکشن جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں اور ان میتھڈز میں, وہ فرق یہ ہے کہ یہ جو میتھڈز ہیں حالانکہ یہ فنکشن ہے لیکن تھوڑے سے انیوژل ہیں. انیوژل ان دا سینس دیٹ دے آر اسٹورڈ ایز پراپرٹیز آف آبجیکٹس. جب بھی ہم میتھڈز کو ریفر کرتے ہیں ان اے وے وی آر ریفرنگ ٹو اے پرٹیکولر پراپرٹی آف این آبجیکٹ. آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب ہم نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی آبجیکٹ کی, ہم نے کہا تھا کہ ایک آبجیکٹ جو ہے نا اٹس اے نیمڈ کلیکشن آف پراپرٹیز اینڈ میتھڈس. تو جناب آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ڈیفینیشن کو اتنی صحیح نہیں تھی. اس کو ہم سمپلیفائی کر کے لکھ سکتے ہیں. سمپلیفائی کر کے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں an object is a named collection of properties. پہلے ہم نے کہا نا named collection of properties and methods, اب ہم کہہ رہے ہیں نہیں a named collection of properties. اب بس یہ ہے کہ properties جو ہے وہ ایک میتھڈ بھی ہو سکتی ہے. کسی آبجیکٹ کی ایک پراپرٹی جو ہے وہ میتھڈ بھی ہو سکتی ہے, اس لیے یہ بڑی صحیح ڈیفینیشن ہے. پچھلی والی بھی ٹھیک تھی لیکن یہ بہتر ہے. تو یہ ڈیفینیشن ہے a named collection of properties. تو پچھلی دفعہ جب ہم نے آبجیکٹس کی بات کی تھی ہم نے آپ کو پراپرٹیز اور میتھڈز کو الگ الگ کر کے دکھایا تھا, لیکن جناب اصل میں یہ ایک ہی چیز ہے. ایز فار ایز آبجیکٹس آر کنسرنڈ, ان کی پراپرٹیز اور میتھڈز ان کو ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے کیونکہ وی اسٹور دوز میتھڈز ایز پراپرٹیز. تو ایک آبجیکٹ کیا ہے؟ اٹس اے نیمڈ کلیکشن آف پراپرٹیز. سو میتھڈز میں اور فنکشنز میں فرق کیا ہوا؟ میتھڈز وہ فنکشنز ہیں which are stored as properties of objects. فنکشن جو ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں وہ ہیں. تو in a way methods are a subset of functions. ایک سوال اور, ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایونٹ ہینڈلرز کی بات کی تھی. ایونٹ ہینڈلرز are things which do certain things جبکہ ایک ایونٹ آتا ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ ان ایونٹ ہینڈلرز اور فنکشن جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ ایونٹ ہینڈلرز اور فنکشنز میں کیا فرق ہے؟ تو جناب یہ جو ایونٹ ہینڈلرز ہیں یہ بھی فنکشنز ہیں لیکن یہ بڑے اسپیشل پرپز فنکشنز ہیں. اینڈ دے کم پری ڈیفائنڈ ود جاوا اسکرپٹ, یعنی یہ جاوا اسکرپٹ کے اندر بلٹ ان ہے. اچھا, یہ عام فنکشن سے ذرا مختلف ہیں. دے آر ڈفرنٹ ان دا سینس دیٹ مینی ٹائمز دے آر ناٹ کالڈ فرام دا JavaScript portion of the code. They are called from the HTML portion of the code. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب ایونٹ ہینڈلرز یوز کیے تھے تو ہم وہ جو HTML کے ٹیگز تھے اس میں ایونٹ ہینڈلرز یوز کر رہے تھے. So that is unique about event handlers کہ they are generally called from the HTML portion of the code. فنکشن جو ہوتے ہیں یہ ادھر سے بھی ہو سکتے ہیں کال, لیکن یہ جاوا اسکرپٹ کا جو مین کوڈ ہوتا ہے اکثر و بیشتر اس میں ہی پائے جاتے ہیں. یعنی اسکرپٹ والا پورشن جو ہوتا ہے اس میں فنکشن پائے جاتے ہیں. لیکن ایونٹ ہینڈلرز جو ہیں ان کو عموماً کال صرف اسی وقت کیا جاتا ہے جہاں پہ HTML کوڈ لکھا ہو. HTML کوڈ کے بعض جو ٹیگز ہوتے ہیں ایز اے پورشن آف دوز ٹیگز ایونٹ ہینڈلرز کو لکھا جاتا ہے, ان کو کال کیا جاتا ہے. ایونٹ ہینڈلرز کے بارے میں فیوچر میں ہم نے خاصی باتیں کرنی ہے. میرے خیال میں اس پہ ایک پورا لیکچر ہے اور اس پہ خوب سیر حاصل ڈسکشن ہوگی. تو جناب ایونٹ ہینڈلرز کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ دے آر پری ڈیفائنڈ
فنکشنز. تو ایونٹ ہینڈلرز ہی صرف پری ڈیفائنڈ نہیں ہے جاوا اسکرپٹ میں, اس کے علاوہ اور بھی کچھ فنکشنز ہیں جو کہ جاوا اسکرپٹ میں پری ڈیفائنڈ ہے. آئیے اس میں ذرا تھوڑی سی نظر ڈالیں. یہ جو پری ڈیفائنڈ فنکشنز آتے ہیں جاوا اسکرپٹ کے ساتھ, ان میں اور یہ فنکشن جو آج ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی اتنا فرق نہیں ہے, یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے. ان کے نام مختلف ہیں. جن فنکشنز کو آج ہم ڈیفائن کر رہے ہیں ان کو ہم کسٹم فنکشنز بھی کہتے ہیں, ان کو ہم یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز بھی کہتے ہیں, لیکن جاوا اسکرپٹ کے ساتھ کچھ فنکشنز ایسے بھی آتے ہیں which are پری ڈیفائنڈ, جو جاوا اسکرپٹ کے آتھرز نے آلریڈی لکھے ہوئے ہیں اور جاوا اسکرپٹ کا حصہ بنایا ہوا انہوں نے. کئی ہیں وہ آج, لیکن ہم صرف ان میں سے دو کی بات کریں گے. ایک کہلاتا ہے پارس انٹ اور دوسرا کہلاتا ہے پارس فلوٹ. ان دونوں کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دے آر یوزڈ کوائٹ آفٹن جب آپ جاوا اسکرپٹ کا کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ ان کو میں آپ کو یوز کر کے دکھاؤں, میں یہ بتا چلوں کہ یہ پارس کا ورڈ جو ہے اس کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز آپ کو دی گئی ہے, اس کو آپ نے بریک ڈاؤن کرنا ہے انٹو سمپلر کمپوننٹ اور اینالائز کرنا ہے. پارسنگ کا یہ مطلب ہوتا ہے. پارسنگ کا مطلب ہے بریکنگ ڈاؤن انٹو سمپلر کمپوننٹس اینڈ اینالائزنگ. تو جناب پارس انٹ کی اب ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. پارس انٹ جو ہے ایک فنکشن ہے, اس کا سینٹیکس بڑا سادہ سا ہے. اس کا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے اور وہ آرگومنٹ جو ہے اٹ شوڈ بی اے اسٹرنگ. تو پارس انٹ کو کال کرنے کے لیے آپ پارس انٹ اوپن بریکٹ وہ اسٹرنگ لکھتے ہیں اور کلوز بریکٹ کرتے ہیں. یہ اس کا سینٹیکس ہے. اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, اس کو دیکھ لیجئے. اس میں پہلے ہم ایک اسٹرنگ ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم رائٹ کرتے ہیں, لیکن اس اسٹرنگ پہ پارسنٹ لگا کے پھر اسے رائٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک لائن بریک ڈال دیتے ہیں, نئی لائن پہ آ جاتے ہیں, پھر ایک اور اسٹرنگ ڈیفائن کرتے ہیں, پھر تیسرا اسٹرنگ ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم پارسنٹ کر کے پرنٹ کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے, یعنی یہ جو ہم نے 3 ڈاکیومنٹ رائٹ کیے ہیں اس سے کیا چیز لکھی جائے گی. ہوگا یہ جب یہ 3.14159 اس کو پارس انٹ کیا جاتا ہے تو جناب یہ سب سے پہلے کیریکٹر کو دیکھے گا. اگر وہ پہلا کیریکٹر پلس مائنس ہو یا نومرل ہو تو ٹھیک ہے, پھر یہ اگلے کیریکٹر پہ چلا جائے گا. اگر وہ اگلا کیریکٹر جو ہے پلس مائنس نومرل ہو تو ٹھیک ہے. اگر نومرل کے علاوہ کچھ اور ہو تو جناب پارسنٹ جو ہے نا وہاں پہ اپنا آپریشن ختم کر دے گا. اس سے پہلے جتنے بھی اس نے کیریکٹرز نومرلز پڑھے تھے اس کو ریٹرن کر دے گا. تو یہ 3.14159 میں پہلا تو نومرل ہے, دوسرا نومرل نہیں ہے, تو یہ کس چیز کو ریٹرن کرے گا, یہ 3 کو ریٹرن کرے گا. اسی طرح یہ جو دوسرا اسٹرنگ ہے یعنی $100.00 اس کو پارسنٹ کو آپ دیں گے تو یہ پہلے کیریکٹر کو دیکھے گا, جناب وہ تو نومرل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اسٹاپ. اس کا مطلب ہے اسٹاپ. اور پارسنٹ کیا چیز ریٹرن کرے گا, وہ ریٹرن کرے گا NaN, ناٹ اے نمبر. تو پارسنٹ کو وہ پہلے کیریکٹر کو دیکھے اور وہاں پہ اسے نومرل نظر نہ آئے تو وہ ریٹرن کرتا ہے NaN, ناٹ اے نمبر. نیکسٹ جو ہے یعنی 23 کو جب ہم پارسنٹ کرتے ہیں تو اس میں وہ پہلے ڈیجٹ کو دیکھتا ہے, اٹس اے نمبر, فائن. دوسرے ڈیجٹ کو دیکھتا ہے, اٹس اے نمبر, فائن. اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے مسئلہ, بلکہ اس کے بعد ایک اسپیس بھی ہے, اس کو وہ اگنور کر دیتا ہے. تو کیا چیز ریٹرن کرے گا, وہ 23 ریٹرن کرے گا. یعنی 3.14159 کو اگر پارسنٹ کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 3. اگر $100.00 کو آپ پارسنٹ کرتے ہیں جواب آتا ہے NaN. اگر آپ اسپیس 23 اسپیس کو پارسنٹ کرتے ہیں جواب آتا ہے 23. تو یہاں پہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم کر یہ رہے ہیں کہ اسٹرنگس کو انٹیجر میں کسی طریقے سے کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پارسنٹ کے رولز دیکھ لیجئے, پھر یہی جو ابھی ہم نے ایگزامپل دیکھی ان کو ہی ذرا ہم بہتر طور پہ یہاں پہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ پارسنٹ کا فنکشن جو ہے یہ اسٹرنگ ایز اے آرگومنٹ لیتا ہے اور واپس آپ کو ایک انٹیجر کرتا ہے, ایک چیز. دوسرے یہ کہ یہ اسکین کرنا شروع کرتا ہے اس اسٹرنگ کو پہلے کیریکٹر سے سٹارٹ کر کے. سب سے پہلے کیریکٹر پہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ پلس مائنس تو نہیں ہے یا بالکل نومرل تو نہیں ہے, اگر ہے تو ٹھیک ہے, اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو یہ رک جاتا ہے, کہتا ہے بس یہ تو نمبر ہی نہیں ہے. فرض کریں کہ وہ پلس مائنس ہو یا پھر نومرل ہو, پھر یہ نیکسٹ کیریکٹر پہ جاتا ہے, اس پہ دیکھتا ہے کہ کیا وہ نومرل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ رک جاتا ہے اور اس سے پہلے جتنے بھی ڈیجٹ اس نے پڑھے تھے
اس کو ایز انٹیجر جو ہے وہ آپ کو واپس کر دیتا ہے. ایک چیز اور بھی کہ وہ جو اسٹرنگ آپ اسے دے رہے ہیں پارسینٹ کو, اس میں اگر کچھ لیڈنگ اسپیسیز ہیں یا کچھ ٹریلنگ اسپیسیز ہیں, ان کو پارسینٹ جو ہے وہ فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے, ان کو اگنور کر دیتا ہے. تو پارسینٹ اصل میں کر کیا رہا ہے؟ پارسینٹ یہ کر رہا ہے کہ آپ اس کو ایک اسٹرنگ دیتے ہیں, اس کے شروع میں اگر کوئی انٹیجر والا حصہ ہے وہ حصہ یہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے. اگر شروع میں کوئی انٹیجر کا حصہ نہیں ہے تو یہ آپ کو NaN یعنی ناٹ اے نمبر ریٹرن کرتا ہے. اب جناب ہم پارس فلوٹ کی بات کرتے ہیں. اٹس کوائٹ سملر. اس میں بھی پارسینٹ کی طرح آرگومنٹ جو ہے وہ اسٹرنگ ہے, یعنی پارس فلوٹ کو آپ ایک اسٹرنگ دیتے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کو ریٹرن کرے گا ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر. ویسی ایگزامپل یہاں بھی جو ہم نے پہلے پارسینٹ کے لیے دیکھی کہ ہم اس کو اسٹرنگ 1 دیتے ہیں, اسٹرنگ 2 دیتے ہیں, اسٹرنگ 3 دیتے ہیں. جب آپ اسے اسٹرنگ 1 دیں گے تو اس میں یہ سب سے پہلے دیکھتا ہے پہلے کیریکٹر کو کہ کیا وہ پلس مائنس ہے, یا پھر وہ ایک نومرل ہے, یا پھر وہ ایک ڈیسیمل ہے. اگر تینوں میں سے کوئی بھی ہو دیٹس فائن, اگر نہ ہو تو رک جاتا ہے وہیں پہ اور NaN ریٹرن کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے تو نیکسٹ کیریکٹر پہ جاتا ہے کہ کیا وہ ایک نومرل ہے, کیا وہ ایک ڈیسیمل ہے فائن, یہ پہ نیکسٹ پہ جاتا ہے. یہ کرتا رہتا ہے جب تک یا تو اسٹرنگ ختم نہ ہو جائے یا پھر یہ کنڈیشن غلط ثابت ہو جائے, یعنی جو کیریکٹر آئے وہ نومرل نہ ہو, اور اگر ڈیسیمل پہلے گزر چکا ہے تو پھر تو اور کوئی بات نہیں کرنی. لیکن اگر پہلے ڈیسیمل نہیں گزرا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے یا تو نومرل ہونا چاہیے یا پھر ڈیسیمل ہونا چاہیے. دیکھیں نا, ایک نمبر میں 2 ڈیسیمل تو نہیں ہو سکتے, اسی طرح ایک نمبر میں 2 پلس مائنس سائن بھی نہیں ہو سکتے. تو پارس فلوٹ جب یہ 3.14159 کو دیکھتا ہے اور جو چیز آپ کو ریٹرن کرتا ہے وہ ہوگی 3.14159. یعنی پارس فلوٹ کیا کر رہا ہے, آپ اسے جو اسٹرنگ دے رہے ہیں اس کا جو فلوٹنگ پوائنٹ والا حصہ ہے, یعنی اس میں جو فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے وہ آپ کو ریٹرن کرتا ہے. یہ دوسری جو اسٹرنگ 2 والی سچویشن ہے اس میں یہ آپ کو کیا ریٹرن کرے گا, یہ پہلے کیریکٹر کو دیکھے گا, وہاں پہ سے ڈالر سائن نظر آئے گا. ڈالر سائن نہ تو پلس مائنس ہے, نہ ہی نومرل ہے, نہ ہی ڈیسیمل ہے, تو جناب پارس فلوٹ جو ہے آپ کو NaN ریٹرن کر دے گا. جو آخری 23E-15 ہے اس کو بھی پارس فلوٹ دیکھے گا, یہ بھی ایک ریگولر نمبر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس میں یہ بھی آپ کو 23E-15 ہی ریٹرن کر دے گا. تو پارس فلوٹ کیا کرتا ہے؟ پارس فلوٹ آپ بھی اس کو جو بھی اسٹرنگ دیتے ہیں اس کا جو فلوٹنگ پوائنٹ والا شروع میں حصہ ہوتا ہے وہ آپ کو ریٹرن کرتا ہے. تو اس پرٹیکولر ایگزامپل میں پہلے میں یہ آپ کو 3.14159 ریٹرن کرے گا, دوسرے میں NaN یعنی ناٹ اے نمبر, اور آخری میں 2.3E-14 یعنی وہی جو 23E-15 تھا اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھ کے آپ کو یہ فراہم کر دیتا ہے. تو ایک دفعہ پھر ریویو کر لیں گے پارس فلوٹ کیا کرتا ہے. پارس فلوٹ آپ سے ایک اسٹرنگ لیتا ہے اور اس سے آپ کو ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر نکال کے دیتا ہے. فلوٹنگ پوائنٹ نمبر نکالنے کے لیے یہ کیریکٹرز کو اسٹرنگ کے اسکین کرتا ہے. پہلے والے کیریکٹر میں دیکھتا ہے کہ جناب یہ کوئی سائن تو نہیں, یعنی پلس مائنس, کوئی نومرل تو نہیں ہے, کوئی ڈیسیمل پوائنٹ تو نہیں ہے, یا ایکسپوننٹ کا وہ جو ای ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے. اگر ان کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو تو گڑبڑ ہو جاتی ہے, یعنی وہاں پہ پھر یہ رک جاتا ہے, اور وہاں پہ رک کے اس سے پہلے جتنا بھی اس نے نومیرک پورشن پڑھا ہو وہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے. اگر اس سے پہلے کوئی نومیرک پورشن نہ ہو, یعنی یہ پہلا ہی کیریکٹر ہو, تو یہ آپ کو NaN ریٹرن کر دیتا ہے. اور اس میں بھی پارس انٹ کی طرح جو لیڈنگ اینڈ ٹریلنگ اسپیسیز ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے. تو یہ پارس انٹ اور پارس فلوٹ کیا ہے, ان کو آپ اسٹرنگ دیتے ہیں اور یہ آپ کو ایک نومیرک ویلیو ریٹرن کرتے ہیں. تو جناب یہ تو تھے 2 بلٹ ان فنکشنز جو کہ جاوا اسکرپٹ میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں, آپ اپنے بک میں بھی دیکھیے اور اس کے علاوہ بھی ویب پہ سرچ کر کے دیکھیے اور ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس وقت ہم اب فنکشن سے ہٹ کے ذرا ایک دوسری طرف جانا چاہیں گے. اب ہم بات کریں گے ویریبل اسکوپ کی. ویریبل اسکوپ از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ اور اس کا فنکشن سے بہت گہرا تعلق ہے, اسی لیے کیونکہ آج ہم فنکشنز کی بات کر رہے ہیں, ہم ویریبل اسکوپ کی بات کر رہے ہیں. ویریبل اسکوپ کیا ہے؟ Defining the space in which a variable is effective is known as defining the scope of a variable. یعنی اسکوپ کیا ہے؟ اسکوپ سے مراد ہے کہ یہاں پہ یہ پرٹیکولر ویریبل جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے. یہ تھوڑا سا ایک مختلف کانسیپٹ ہے, ہم نے ایسی چیز ابھی دیکھی نہیں. ابھی آپ کو ایگزامپل دکھائیں گے تو اس میں یہ واضح ہو جائے گی. لیکن میں یہ ضرور بتانا چلوں کہ ویریبل کا اسکوپ 2 طرح کا ہو سکتا ہے, یا تو اس کا لوکل اسکوپ ہوتا ہے یا پھر
گلوبل اسکوپ ہوتا ہے. یعنی بعض ویریبل انہیں ہم لوکل ویریبلس کہتے ہیں, بعض انہیں ہم گلوبل ویریبلس کہتے ہیں. تو اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ لوکل ویریبل کیا ہوتا ہے. لوکل ویریبلس کو فنکشن لیول ویریبلس بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ ویریبلس ہوتے ہیں جو صرف ایک فنکشن جو ہے اس کے اندر ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے, ان کی کوئی ویلیو ہوتی ہے. اس فنکشن سے باہر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اگر آپ ویریبل کو کسی ایک ویریبل کو کسی فنکشن میں ڈکلیئر کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ویریبل جو ہے اٹس اے لوکل ویریبل. یعنی اس کا وجود جو ہے صرف اس فنکشن کے بیچ میں ہے, اس کے باہر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کا وجود نہیں ہے. تو لوکل ویریبلس کے علاوہ جتنے بھی ویریبل ہیں وہ ہیں گلوبل ویریبل. لوکل ویریبل ایسے ویریبل ہوتے ہیں جو ایک فنکشن کے اندر ڈکلیئر ہوتے ہیں اور صرف وہیں ویزیبل ہوتے ہیں, ان کی وہیں کوئی حیثیت ہوتی ہے, اس فنکشن کے باہر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ نظر ہی نہیں آتے. گلوبل ویریبلز ایسے ویریبلز ہوتے ہیں جو سارے کے سارے ویب پیج پہ اویلیبل ہوتے ہیں, سارے کے سارے ویب پیج پہ نظر آتے ہیں, چاہے مین کوڈ کے اندر آپ دیکھ لیں یا کسی فنکشن کے کوڈ کے اندر دیکھ لیں, ادھر ان کی کوئی حیثیت ہے. اس کے بارے میں ہم ذرا ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں, اس سے شاید یہ کانسیپٹ زیادہ واضح ہو جائے. تو یہ ایگزامپل جو ہے یہ وہی فیکٹوریل فنکشن ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا. یہاں پہ میں جو مین کوڈ ہے اس میں نے ایک دو لائنیں ایڈ کی ہیں. خاص طور پہ اگر آپ نوٹ کریں میں نے لکھا ہے ڈاکیومنٹ رائٹ k از اکول ٹو k, یعنی پہلے والا k از اکول ٹو وہ تو اسٹرنگ ہے, میں جو k ویریبل ہے اس کو پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو میں رائٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ڈاکیومنٹ میں. یہ k ویریبل کہاں ہے؟ یہ آپ کا جو فنکشن ہے اس کے اندر جو لوپ کا کاؤنٹر ہے نا وہ k ہے, اس کو میں یوز کرنے کی اس وقت کوشش کر رہا ہوں. تو جناب اس پروگرام کو میں نے لکھا, اس پروگرام کو میں نے رن کیا تو کیا جواب آیا؟ جناب جواب یہ آیا کہ اسکرین پہ جو ونڈو تھی اس کا جو باٹم لیفٹ ہینڈ کارنر تھا اس پہ ایک چھوٹا سا میسج آ گیا, ڈن بٹ ود ایررز آن دا پیج. یعنی اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے. یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ لکھی نا جس میں میں k کو رائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کمپیوٹر کو لگتا ہے یہ چیز پسند نہیں آئی اور اس لیے وہ مجھے کہہ رہا ہے ڈن بٹ ود ایررز آن دا پیج. تو اس کے ساتھ ہی جو ایک آئیکن سا ہے, یعنی وہ یلو سی جو ٹرائنگل ہے اس کے اندر ایکسکلیمیشن مارک بنا ہوا ہے, اس پہ میں نے کلک کیا تو ایک اور ونڈو کھل گئی, ایک الرٹ باکس آ گیا. اس میں لکھا ہوا تھا, اس میں اور بھی کئی چیزیں لکھی ہوئی تھیں لیکن اس میں خاص طور پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ k از انڈیفائنڈ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کوڈ میں k از انڈیفائنڈ ایسا کیوں ہے؟ وائی ڈز جاوا اسکرپٹ تھنک کہ k از ناٹ ڈیفائنڈ؟ اس کوڈ میں کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے جاوا اسکرپٹ یہ کہہ رہی ہے؟ تو جناب اس میں ایشو یہ ہے کہ ڈاکیومنٹ ڈاٹ رائٹ وہاں پہ ہم k لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن k جو ہے وہ تو اس فنکشن کا حصہ ہے. وہ فنکشن جو ہے ابھی ہم نے کال تو کیا نہیں, فنکشن تو بعد میں کال ہو رہا ہے, اس لیے k تو ایگزسٹ نہیں کرتا. ایز فار ایز جاوا اسکرپٹ از کنسرن k تو ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. k تو تبھی ایگزسٹ کرے گا نا جب وہ یوز ہوگا, وہ یوز تبھی ہوگا نا جب وہ فنکشن کال ہوگا. فنکشن تو ابھی کال نہیں ہوا, اس لیے جناب کمپیوٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ جناب انڈیفائنڈ, k از انڈیفائنڈ, اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا. دیٹس این ایرر. آپ k ایک ایسی چیز کو پرنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ انڈیفائنڈ ہے, اس لیے میں رک رہا ہوں. دیٹس این ایرر, میں آگے نہیں جا سکتا. تو میں نے بڑی سادی سی چیز کی کہ میں نے اس k والی اسٹیٹمنٹ کو آگے شفٹ کر دیا. پہلے میں نے فیکٹوریل کو کال کیا, اس کے بعد میں نے وہ لائن بریک ڈالی, اس کے بعد میں نے k کو پرنٹ کرنے کی کوشش کی. تو کیا ہوا؟ تو جناب جو پرنٹ ہوا وہ یہ ہوا, کیونکہ میں نے جب وہ ونڈو پرومپٹ آئی تھی وہاں پہ میں نے 10 انٹر کیا تھا تو لکھا آیا 10 فیکٹوریل از اکول ٹو 3628800 اور نیچے پہ لکھا آیا k از اکول ٹو 11. یہ صحیح ہے. k از اکول ٹو 11 اس طرح آیا کہ جب یہ فنکشن ایگزیکیوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, n کی ویلیو تو ہے 10, تو یہ پہلی دفعہ کرتا ہے k کی ویلیو 1 ہوتی ہے, دوسری دفعہ فور لوپ میں 2 ہوتی ہے, 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 پہ وہ جو فور لوپ کی کنڈیشن ہے کہ k از لیس دین اکول ٹو n, ٹھیک ہے وہ, بیکاز k کی ویلیو 10 ہے, n کی ویلیو 10 ہے, لیس دین اکول ٹو ہے نا, تو پھر بھی یہ لوپ جو ہے ایگزیکیوٹ کرتا ہے. نیکسٹ ٹائم k کی ویلیو 11 ہو چکی ہے, اب یہ کنڈیشن جو ہے انٹرو ہو گئی, اس لیے ہم لوپ سے باہر آ جاتے ہیں. لیکن
the fact remains کہ k کی ویلیو اب 11 ہو چکی ہے, اسی لیے جب میں k کو پرنٹ کرتا ہوں k کی ویلیو 11 پرنٹ ہوتی ہے. اب جناب میں نے تھوڑی سی ایک اور ویریشن ٹرائی کی. میں نے یہ کیا کہ جو فنکشن کی ڈیفینیشن تھی اس میں میں نے k کو ڈکلیئر کر دیا. آپ کو یاد ہوگا ویریبلس کو ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں. میں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا, میں نے کہا var k, یعنی میں نے k کو ڈکلیئر کر دیا فنکشن کے بیچ میں. اب جس طرح ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جب بھی کسی ویریبل کو آپ کسی فنکشن میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں وہ ایک لوکل ویریبل بن جاتا ہے, یعنی وہ ویریبل ایسا ویریبل بن جاتا ہے جس کی حیثیت, جس کی اہمیت صرف فنکشن کے بیچ میں ہوتی ہے, اس کے باہر اس کی کوئی اہمیت, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اب میں نے اس پروگرام کو رن کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا, پھر وہی ایرر آ گیا جناب. میں نے اس ایرر کو چیک کرنے کی کوشش کی, پھر وہی ایرر کہ k از انڈیفائنڈ. کیا وجہ ہے کہ k از انڈیفائنڈ؟ وجہ بڑی سادی سی ہے کہ k کو میں نے ایز اے لوکل ویریبل ڈکلیئر کیا ہے, اس لیے مین کوڈ میں اگر میں k کے بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کروں گا وہ کہے گا جناب میں تو k کو جانتا ہی نہیں. اس لیے نہیں جانتا کہ k کی وہاں پہ کوئی حیثیت نہیں ہے. k کی اگر کوئی حیثیت ہے, کوئی افیکٹونیس ہے تو وہ صرف اس فنکشن میں ہے, اس کے باہر نہیں ہے. تو k از ناٹ ڈکلیئرڈ اور یوزڈ ان دا مین کوڈ, اس لیے k کی مین کوڈ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. k از ڈکلیئرڈ اونلی ود ان دیٹ فنکشن, کیونکہ وہاں پہ ڈکلیئر کیا گیا اس لیے وہ ایک لوکل ویریبل ہے. اس لیے اگر اس کی کوئی حیثیت ہے تو صرف وہیں پہ اور کہیں نہیں ہے. تو k جو ہے اٹس اے لوکل ویریبل آف دا فیکٹوریل فنکشن اینڈ اٹ ڈز ناٹ ہولڈ اینی میننگ آؤٹ سائڈ دیٹ فنکشن. تو اب جناب یہ جو اب نیا سیگمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی اور کوشش کی. میں نے یہ کیا کہ نہ صرف میں نے k کو ایز اے لوکل ویریبل ڈکلیئر کر دیا فنکشن میں نے پروڈکٹ کو بھی کر دیا. اب اس پروڈکٹ کو اگر میں مین کوڈ میں یوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں, یعنی اس کی ویلیو کو پرنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو پھر وہی ایرر آئے گا, کیونکہ جناب پروڈکٹ تو صرف اور صرف اس فنکشن کے اندر باحیثیت ہے, اس فنکشن کے باہر اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو لوکل ویریبلز جو ہیں یہ ایسے ویریبلز ہوتے ہیں جن کو کسی فنکشن میں ڈکلیئر کیا جائے, یعنی ہم لکھ دیں var اور اس کے بعد ویریبل نیم لکھتے ہیں. ایسے ویریبلز جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوکل ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی دوسرے ویریبل ہیں دے آر آل گلوبل. تو لوکل ویریبلز ایسے ویریبل ہیں جن کی کوئی حیثیت صرف فنکشن کے اندر ہی ہوتی ہے, اس کے باہر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. گلوبل ویریبلز ایسے ہوتے ہیں جن کی پورے کے پورے پروگرام میں انکلوڈنگ دا فنکشن حیثیت ہوتی ہے, ویلیو ہوتی ہے, ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو گلوبل ویریبلز وہ ویریبل ہے جو لوکل نہیں ہے. آل ویریبلز which are not local are global. ان کے بارے میں خاص بات یہی ہے کہ انہیں ہم پورے کے پورے پروگرام میں کہیں بھی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, فنکشن کے بیچ میں بھی, فنکشن کے باہر بھی, ایک فنکشن میں دوسرے فنکشن میں, کہیں بھی. اور یہ کون سے ویریبل ہوتے ہیں؟ یہ ایسے ویریبل ہوتے ہیں جن کو یا تو ڈکلیئر کیا جائے مین کوڈ میں, یا پھر مین کوڈ میں بغیر ڈکلیئر کیے یوز کیا جائے, یا پھر فنکشنز میں بغیر ڈکلیئر کیے یوز کیا جائے. اگر ڈکلیئر کر دیا فنکشن میں تو وہ لوکل ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو چھوٹی سی ہم ایک ڈائیگرام دکھاتے ہیں. یہاں پہ یہ جو بڑا سا دائرہ نظر آ رہا ہے یہ جناب آپ کا مین کوڈ ہے. وہاں پہ ہم نے یو جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور ایم کو ہم نے یوز کیا ہوا ہے. اس مین کوڈ میں ایک فنکشن ہے, اس میں ہم نے اے اور بی کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور پی اور کیو کو بغیر ڈکلیئر کیے یوز کیا ہوا ہے. ایک اور فنکشن ہے اس میں ہم نے سی اور ڈی کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور ایکس اور وائی کو بغیر ڈکلیئر کیے یوز کیا ہوا ہے. ایک اور فنکشن ہے اس میں ہم نے آر اور ایس کو بغیر ڈکلیئر کیے یوز کیا ہوا ہے. تو جناب یہ سارے کے سارے جو ویریبلز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں صرف 4 ایسے ہیں جو لوکل ہیں, باقی سارے کے سارے گلوبل ہیں. وہ 4 لوکل اس لیے ہیں کہ ان کو فنکشنز کے اندر ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو اے بی سی ڈی جو ہے وہ لوکل ہے, باقی سارے کے سارے ویریبلز جو ہیں وہ گلوبل ویریبلز ہیں. صرف 4 ویریبلز ایسے ہیں جن کا اسکوپ لوکل ہے, باقی سارے کے سارے ویریبلز ایسے ہیں جن کا اسکوپ گلوبل ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. اس وقت آپ کو کچھ کوڈ نظر آ رہا ہے, ایک کوڈ ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو 4 چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں, یہ جو آرگومنٹ ورڈز ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, اگر میں ان کو نکال دوں, اس آرگومنٹ کو نکال دوں تو آپ کے خیال میں اس کوڈ کی فنکشنلٹی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اس کے بارے میں سوچئے اور مجھے بتائیے گا.
اب آخری سوال وہ یہ کہ ہم لوکل ویریبلس کیوں یوز کرتے ہیں؟ ہم سارے کے سارے ویریبلس کو گلوبل کیوں نہیں بنا دیتے؟ کیا فائدہ کیا ہے لوکل ویریبل یوز کرنے کا؟ اس کا کیا آپ کے خیال میں جواب ہے؟ وائی آر وی انٹرسٹڈ ان لوکل ویریبلس؟ وائی ناٹ ڈکلیئر ایوری تھنگ ایز گلوبل؟ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ جناب اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے کہ آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ گلوبل ویریبلس کی وجہ سے پروگرامز کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کی لاجک کو انڈرسٹینڈ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ایک چیز۔ دوسرے یہ گلوبل ویریبلس کی وجہ سے پروگرامز میں جو سیگمنٹ ہیں یعنی جو فنکشن وغیرہ ہیں ان کو ری یوز کرنا، یعنی ایک فنکشن ہم نے آج یہاں پہ ایک پروگرام کے لیے لکھا، اسی کو اٹھا کے ہم کہیں اور یوز کرنا چاہتے ہیں، وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پروگرامز کی مینٹیننس جو ہوتی ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بہتر بنانا یا ان میں پرابلمز ان کو ٹھیک کرنا، اگر اس پروگرام میں بہت زیادہ گلوبل ویریبلز ہیں تو وہ اس کی مینٹیننس کرنا، اس کو ری یوز کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہیورسٹک جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ جب بھی آپ کو ویریبل یوز کر رہے ہیں کوشش کریں کہ کسی طرح اس کو لوکل ڈکلیئر کر دیں۔ اگر آپ کے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ ویریبل لوکل ہوں گے، آپ کا پروگرام پڑھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو مینٹین کرنا، اس کے سیگمنٹ کو ری یوز کرنا نسبتاً آسان ہوگا۔ تو جناب آج ہم نے فنکشنز کی بات کی، آج ہم نے ویریبل اسکوپ کی بات کی۔ فنکشنز بڑے انٹرسٹنگ فیچر ہیں کسی بھی پروگرام لینگویج کا۔ اس کے لیے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہوتا ہے ذرا شارٹ ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اس کو مینٹین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ویریبل اسکوپ کے بارے میں نے یہی کہا کہ کوشش کریں کہ جتنے بھی آپ ویریبل یوز کریں ان میں سے زیادہ لوکل ویریبل ہوں، اس سے آپ کے کوڈ کو پڑھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، آپ کے کوڈ کو مینٹین کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ جناب آپ کی 10ویں اسائنمنٹ کا وقت آ گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتاتا ہوں۔ اس کے بارے میں مزید انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو اپنی ویب سائٹ پہ CS101 کی ویب سائٹ پہ ہی ملے گی۔ وہ یہ کہ اس پروگرام میں، اس اسائنمنٹ میں آپ نے ایک ویب پیج ڈیولپ کرنا ہے، اس میں آپ نے 2 فنکشنز بنانے ہیں۔ ایک فنکشن ایسا ہوگا جو کچھ نمبرز کا مین نکالے گا، ایک اور فنکشن ایسا ہوگا جو کچھ نمبرز کا میڈین نکالے گا۔ اس کے بارے میں ایک چیز اور بھی کہ اس میں جتنے بھی آپ اس پروگرام میں ویریبلز یوز کریں سب کو آپ نے ڈکلیئر ضرور کرنا ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ اس پرٹیکولر اسائنمنٹ کے بارے میں آپ کو مزید انفارمیشن ویب سائٹ پہ ہماری ملے گی۔ تو اس وقت تک جناب اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔